السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، اسلامی حقوق و آداب کا 24واں سبق لباس کے آداب، اور یہ رمضان المبارک 1446 ہجری میں اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں گے۔ اور جیسے میں بار بار بتلا رہا ہوں کہ دین کی یہ باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سیکھنے کا موقع رہے، نہ سیکھے تو بھی گناہ ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اس کے لیے بہت سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور سیکھنے کے بعد بغیر کسی شرعی مجبوری کے عمل نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے، وبال جان ہے۔ اب کچھ چیزوں کا ذکر یہاں آئے گا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر آج کے سبق میں نہیں ہے، تو میں درمیان میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا۔ توجہ سے سننا اور عمل میں لانے کی کوشش کرنا۔ ایک مسلمان اپنے لباس کے بارے میں ان آداب کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مرد مطلق طور پر، یعنی بالکل ریشمی لباس نہ پہنے، چاہے وہ کوئی بھی کپڑا ہو، کرتا ہو، پیجامہ ہو، پینٹ، شرٹ وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے 1720، ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، اپنے ثوب اور پیجامے، ثوب سے مراد آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں جو عام طور پر پہنا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی کپڑا جو ہم اوپر سے پہن رہے ہیں، چاہے کمر سے نیچے پہنے یا کاندھے سے نیچے پہنے، سر سے نیچے پہنے، جو بھی چیز، مرد حضرات کے لیے خاص طور پر ہے یہ حکم کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں۔ اور کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، کئی سارے علماء نے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار فرمایا ہے۔ کس میں؟ چھوٹے گناہ میں نہیں، بڑے گناہ میں۔ ثوب ہو، پیجامہ ہو، پینٹ ہو، شلوار ہو، اور کوئی بھی چیز۔ بعض لوگوں کی عقل بڑی کام کرتی، پوچھتے ہیں پھر پیتا پہ موزے؟ اس لیے میں نے تاکیداً کہا اوپر سے جو بھی پہن رہے ہیں، سمجھے ہے نا؟ اب دیکھیے اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں کیوں شمار کیا؟ یہ اور اس طرح کی کئی حدیثوں کی وجہ سے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری کی روایت ہے 5787۔ آپ کے کپڑے کا جو بھی حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ پیر جہنم میں ہوگا، وہ کپڑا جہنم میں ہوگا، وہ آدمی پورا جہنم میں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک اور دل میں کپکپی پیدا کرنے والی، چونکا دینے والی حدیث مجھے وہ حدیث لگتی ہے، اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے پہننے کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے، جن کو اللہ ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ 4 قسم کی سزائیں ہیں نا۔ اللہ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ 3، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شیطانی سوچوں میں نہ پڑیں آپ لوگ، نہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی نا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی تھی کہ تم ہمیشہ ٹخنے سے نیچے پہنو۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری توند، میری پیٹ کی وجہ سے کبھی وہ نیچے پھسل جاتا ہے، تو کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دی، آپ کے لیے تو نہیں دی نا، میرے لیے تو نہیں دی نا، ہم کیوں نیچے پہنے؟ تو یہ اس کے علماء نے اسے کبیرہ گناہوں میں سے شمار فرمایا۔ اب انشاءاللہ آج سے عمل کریں گے نا۔
اب بات آئی تو ایک چیز میں ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے بعض پتہ نہیں کہاں کے کچھ مولویوں نے فتویٰ دیا کہ آپ کپڑا موڑ کے نہیں رکھ سکتے، خاص طور پر نماز میں. تو اب ہمارے کچھ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں یہ فتویٰ سن کر کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ موڑنا نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، ایک عمومی حدیث ہے کہ جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، آپ کے سر کے بال، آپ کے کپڑے بھی آپ کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، ان کو نہ سمیٹو. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونے کی وجہ سے آپ کو کاٹ دینا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے دیر ہوئی کاٹنے میں، لیکن آپ نے کہا کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے موڑ کے رکھ لوں گا. تو یہ چونکہ حرام ہے ٹخنے سے نیچے لٹکانا، تو اس حرام سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اور کپڑے سمیٹنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. حرام سے بچنے کے لیے مکروہ کرنا پڑے تو کوئی، سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 3، لباس جس کسی رنگ میں ہو جائز ہے، البتہ سفید رنگ کو ترجیح دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم لوگ اپنے کپڑوں میں سفید لباس پہنا کرو کیونکہ تمہارے کپڑوں میں وہ سب سے اچھا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو. لیکن یہ عام بات ہے، سفید کو ترجیح دیں. دوسرا کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن پہن سکتے ہیں، یہ جو اجازت دی گئی ہے اس کے اندر ایک دو کنڈیشنز ہیں. کیا؟ اگر وہ کوئی کلر آپ ایسا پہن رہے ہیں، کوئی ڈیزائن آپ ایسا پہن رہے ہیں، وہ کسی خاص دوسرے مذہب والوں کی پہچان ہے، تو محرم میں آپ کالے کپڑے پہنے، کسی کی پہچان ہے؟ اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں بھگوا رنگ کے کپڑے پہنے، آپ بھگوا رنگ کا شال پہنے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی ایسا کلر جو کسی خاص مذہب کی نمائندگی کرتا ہو، یا دنیا کے گندے خبیث ترین لوگ جو ایکٹرز کے نام سے، ہیرو کے نام سے مشہور ہیں، دنیا کے سب سے 0 نمبر کے لوگ، ان کی کوئی نقل اتارتے ہوئے اگر پہنے تو پھر جائز ہوگا؟ یہ حرام میں آئے گا مشابہت کی وجہ سے. نمبر 4، مسلمان عورت اتنا لمبا لباس استعمال کرے. ہماری بہن بیٹیاں مائیں سن رہی ہیں آن لائن میں تو توجہ فرمائیں، اور آپ جو مرد حضرات یہاں سن رہے ہیں، آپ کے بھی تو خواتین ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو سنائیں. مسلمان عورت اتنا لمبا لباس استعمال کرے کہ اس کے قدم ڈھک جائیں، اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینے کو چھپا دیں. اس سلسلے میں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور اور دوسری جگہوں پر بھی آیتیں ہیں. اور یہ ایک آیت فی الوقت سن لیجئے، آیت نمبر 59، اور ان عقل پرستوں کو، ان جاہلوں کو، پڑھے لکھے دنیا کی ڈگریاں کمائے ہوئے لوگوں کو سنائیے جو کہتے ہیں قرآن میں کہیں پر بھی پردے کا کوئی حکم واجبی انداز میں امر کے صیغے کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ نہیں ہے. جھوٹے لوگ ہیں وہ، جنہیں قرآن پڑھنے کی ڈھنگ سے توفیق ہی نہیں ہوتی، تو ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ اب یہ آیت کیا کافی نہیں ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دے. کہہ دے کہہ رہا ہے، یہ حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. یہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، ان کے علاوہ ایکسٹرا اوپر سے ہے یہ جلباب، جس کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے. خیر، ہمارا پردے کا ٹاپک نہیں ہے فی الوقت، اور اس سلسلے میں آلریڈی ہماری ویڈیو موجود ہے زد دروس یوٹیوب چینل پر، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 5، مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہ پہنے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. البتہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں.
اور وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے شروع میں ہم نے سنی ریشم کے بارے میں، وہیں پر یہ حدیث، اس حدیث کے اندر سونے کا بھی ذکر آ گیا. لیکن انگوٹھی، اس کے اندر جو نگینہ لگا ہوتا ہے، اس کو ہماری قسمت کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھنا، فلاں قسم کا، فلاں درگاہ سے، فلاں جگہ سے، وہ اس طرح کا، ایسے کچھ ہمارے بہت سارے غلط عقیدے لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. اور یہیں پر بات میں ذکر کر دوں کہ مرد کے لیے زیورات کی شکل میں اگر کوئی کسی چیز کی اجازت ہے تو وہ صرف انگوٹھی. اور آج کل فیشن چل پڑا ہے گلے میں بھی ایک باریک سے سا چین، اور بعض لوگ تو اتنے ترقی پہ آ رہے ہیں کہ کان بھی چھدوا رہے ہیں مرد حضرات، جوان لوگ. ہاتھ میں کیا بیسلیٹ. اب یہ ہاتھ میں پہننے والے دو قسم کے مرد حضرات ہیں. کچھ لوگ ہیں جو فیشن کے طور پر پہن رہے ہیں، جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ کالا یا دوسرے ٹائپ کا پہنتے ہیں کچھ بیماریوں سے بچاؤ کے نام پر، یہ بھی شرک میں آ جائے گا. تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نمبر 6، توجہ فرمائیں، ایک چپل میں نہ چلیں. بخاری مسلم کی صحیح حدیث. لا يمشي احدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا او لينعلهما جميعا. جب ایک جوتا یا ایک چپل پہن کر نہ چلو، اتارو تو دونوں اتارو، پہنو تو دونوں پہنو. ہمارے قریب زمانہ کے اللہ کے ولی کیسے تھے، شیخ بن باز رحمہ اللہ. ان سے کسی نے پوچھا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت کے حوالے سے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ان کی سیرت کو پڑھیے. جو لوگ ان کو قریب سے دیکھے ہیں کہتے ہیں یہ شیخ بن باز ہیں تو صحابہ کیسے رہتے تھے ہوں گے. اللہ اکبر. بہرحال شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم کبھی مسجد سے نکلتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چلتے ہوئے چپل ایک دوسرے کے ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. تو ایک چپل ہم نے پہن لیا اور ایک چپل 2-4 قدم دور پر ہے، تو کیا میں وہ ایک چپل اپنا جو ملا ہے پہن کر دوسرے چپل کی طرف میں ایک پیر سے چل سکتا ہوں؟ یعنی ایک پیر میں چپل اور ایک پیر میں چپل نہیں ہے، تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. تو کیا میں چل سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا نرالا جواب. کیا فرمایا؟ فرمایا ایک قدم بھی آپ سنت کی مخالفت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے. کیا رہے؟ حدیث پڑھا نہیں پھر کیوں پوچھ رہا؟ یعنی یہ بھی ایک، بھائی حدیث میں منع ہے آپ ایسے نہ کریں، یہ بھی ایک. لیکن اس جواب کو دیکھیں، ایک قدم بھی آپ سنت کے خلاف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب چپل یا جوتا پہنے تو پہلے دایاں پھر اس کے بعد بایاں، جب نکالیں تو پہلے بایاں پھر دایاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور جب اتاریں تو بائیں پاؤں میں پہلے اتاریں. دیکھ رہا ہوں، گنتی بھی کر رہا ہوں میں، کل بتاؤں گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے سارے، جب لباس پہننا ہے تو پہلے دائیں طرف سے. جوتے کے بارے میں تو سنے ہیں نا. اب جب ہم پہنتے ہیں اپنا پائجامہ یا اپنا کرتا تو کچھ بھی، تو کدھر سے شروع کریں؟ داہنے جانب سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ہو سکے دائیں جانب کو پسند فرماتے، وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں. نمبر 7، مرد عورتوں والا لباس اور عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنیں. حدیث میں لعنت بیان کی گئی ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے،
عورتوں والا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. جس کام پر لعنت کی گئی ہو کیا وہ کام اچھا ہے؟ اب ہمارے لوگ بہانے بناتے ہیں، ارے بچے تو ہیں نا مولوی صاحب، کیا مشکل ہے. چھوٹی بچیوں کو جینز پہناتے ہیں، بچے گھروں میں بڑے ہوتے رہتے تو بڑے بھائی کے چھوٹے بھائیوں کو بھی پہناتے ہیں، عادت ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بچوں کو بھی بچی کے کپڑے بچے کو، بچے کے کپڑے بچی کو پہنانا جائز نہیں، اس لیے کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے حدیث عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر. اب یہ جو حدیث ہے نا، دوسری حدیث یہ بھی بخاری کی ہے. پہلی والی حدیث ذرا خاص ہے، کس بارے میں؟ لباس کے بارے میں، لبسہ. لیکن دوسری حدیث عام ہے. کس ناحیے سے عام ہے؟ غور کریں ذرا، توجہ فرمائیں. آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا نے بھی بہت بگاڑ کے رکھا ہم لوگوں کو. کسی کا کوئی چینل آگے نہیں بڑھ رہا، ویورز نہیں آ رہے، سبسکرائبرز نہیں آ رہے، تو کچھ تو بھی ایک شرارت کر کے ویڈیو ڈالو کہ لوگوں کی ہنسی ہو جائے. میمکری، کامیڈی اور دوسرے ایسی بیکار چیزیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ عورتیں مردوں جیسی مشابہت باتوں میں ہو، ایکشنز میں ہو اور دوسرے کسی بھی کاموں میں، جو کام، جو سٹائل، جو طریقہ مردوں کا خاص ہے اگر عورتیں اختیار کرتی ہیں، جو بات کرنے کا لہجہ، جو سٹائل، جو رہن سہن، جس طرح کا طریقہ عورتوں کے لیے خاص ہے وہ مرد اپناتے ہیں، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشابہت ہوگی. اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا اور کئی ساری حدیثوں کو ساتھ میں ملاتے بھی ہیں کہ یہ چال ڈھال میں بھی بعض لوگ چلن میں، بعض اسکولوں میں، کالجوں میں اس طرح کے پرفارمنس کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں. لڑکی لڑکوں کے، لڑکیاں لڑکے لڑکیوں کے، لڑکیاں لڑکوں کے. ایسا جہاں کرنے کی نوبت آ رہی ہو، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. جو کالج کے اسکولوں کے ذمہ دار آپ کے جاننے والے ہوں ان لوگوں کو اس طرح کی حدیثیں سنائیں. اب آپ لوگ بھی انتظار میں ہیں، لیکن یہ آخری بات آ رہی ہے. ہر دن جب بھی ہم لباس پہنیں تو دعا کا خاص اہتمام کریں، اور یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ اس سے ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا اس سے ملتی جلتی ہے. وہاں رزقنی اور یہاں کسانی، یہی دو لفظوں کے فرق ہیں. اور جب نئے کپڑے پہنے تو اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے اس کے معنی مطلب کو بھی سمجھیں اچھی طرح سے اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ یاد کرنے کی کوئی سخت ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھیں کس موقع پر کوئی کیا دعا پڑھنا ہے اور اس وقت اٹھا کر دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ اپنے گھر میں اپنے دوست کو کسی کو بھی نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں، ایسے نہ کہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اس طرح سے آپ بات کریں، لیکن یہ دعا ضرور دیں، تبلی ویخلف اللہ تعالی. اللہ کرے تم اسے خوب استعمال کر کے پرانا کر دو اور اللہ اس کے بعد اور بھی تمہیں عنایت فرماتا رہے. اللہ تعالی ہم تمام کو لباس کے مسائل میں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.